بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کی تسبیح پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، اور عصر کے وقت پڑھنے سے اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کے ساتھ آسمان سے بارش مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے گا۔ دشمن پر کامیابی مانگیں تو دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ رزق کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور اگر شفا مانگیں تو مریضوں کو شفا یابی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ سورت جس کا ترجمہ ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے اور توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا پیغام ہے جو مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا جب دل کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ باہر نکلنے کو بےتاب ہو؟ جب تمام راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئیں، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو ایک لمحے میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اس نے اپنے کلام اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو پل بھر میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کی تاثیر آپ کے دل و دماغ کو حیران کر دے گی۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ قرآن کی ایک مختصر سی سورت پر مبنی ہے جس کے الفاظ تو کم ہیں لیکن اس کے معنی زمین و آسمان سے بھی بلند ہیں۔ آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نمازوں میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو سکھاتے آئے ہیں، لیکن شاید اس کی مکمل روحانی طاقت سے اب تک ناواقف ہوں۔ ذرا سوچیں، آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسنون اذکار مکمل کرتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی تسبیح شروع کرتے ہیں۔ جیسی آپ قل هو اللہ احد کی آواز بلند کرتے ہیں، آپ کی دل کی دھڑکن ایک نئے انداز میں چلنے لگتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ غیبی سکون آپ کی وجود میں سمایا جا رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے گرد جمع ہو گئے ہوں۔ آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی دعا قبولیت کے دروازے تک جا پہنچی ہے۔ یہ محض خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان برس پڑے گا، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق مانگیں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو اللہ بیماری کو اس طرح دور کر دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کی ایک تہائی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے پورے قرآن کا ایک تہائی حصہ تلاوت کر لیا۔ اب ذرا سوچیں، جب آپ اسے خاص تعداد میں مخصوص وقت پر اور مکمل یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اثرات کتنے عظیم ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ چند دنوں میں آزاد ہو گئے، لاعلاج امراض سے شفا مل گئی، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ جو برسوں سے اولاد کی تمنا رکھتے تھے اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ یہ سب اسی سورت کی تسبیح کی برکت سے ہوا، بشرطے کہ اسے یقین، محبت اور باقاعدگی سے پڑھا جائے۔
عصر کا وقت روحانی طور پر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب دن کے اختتام پر فرشتے اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی دل کی حاجت اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل، قرآنی آیات، احادیث اور کچھ مستند واقعات بتاؤں گا جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیں گے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی زندہ طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غربت، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا نور ہمیشہ روشن رہے، تو یہ مضمون آپ کے لیے ہے۔ آخر تک سنیں، چونکہ جو راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار صورتیں اپنی اپنی عظمت رکھتی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے منفرد سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، بے نیازی اور کامل صفات کا اعلان فرماتا ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جانا، نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ یہ آیات ہمیں توحید کا واضح درس دیتی ہیں اور ہر قسم کے شرک، وہم اور گمراہی کو ختم کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1 تہائی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور معنی اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1 تہائی حصہ پڑھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفات بیان کرتی ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا راستہ کھولتا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ یہ سورت شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا مضبوط ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل کیا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین کو بڑھاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مومن کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھنے کی خاص تاثیر ہے کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر ہونے کے باوجود ایک عظیم پیغام رکھتی ہے جو مومن کے ایمان کو پختہ کرتی ہے، جنت کا راستہ کھولتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 خاص لمحات ہیں جب مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے نمایاں وقت عصر کی نماز کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کے فرشتے اپنی ذمہ داریاں تبدیل کرتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے
اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عصر کا وقت صرف نماز کا وقت نہیں بلکہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے، جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی طرف بڑھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں۔ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ کے حامل ہیں اور اس وقت کے اذکار کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہاں عصر سے مراد دن کے اختتام کا وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو واضح کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے بتایا کہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہے، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد اذکار کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد یہ وقت دل کو نرم اور روح کو پاک کرتا ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ سوچیں، اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مشغول ہوں تو آپ کا ذکر دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں درج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ہر مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ اول، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ دوم، سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ قحط کے دنوں میں لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تسبیح پڑھ کر دعا کی اور دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سورت ہر حاجت، چاہے رزق ہو، بارش ہو یا شفا، کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں سے نجات اور فتح کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سورت اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے
اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اللہ کی محبت کا اعلان ہے۔ جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت جیسے رزق، شفا یا فتح تیرے سامنے پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز عصر ادا کریں۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھیں، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ۔ 2 بار پھر درود شریف پڑھیں اور آخر میں 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کریں۔ وظیفے کے دوران اپنی حاجت کا تصور دل میں رکھیں، جیسے بارش کے لیے بادل، شفا کے لیے صحت یا فتح کے لیے کامیابی۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد، پھر درود اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ملنے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ عصر کے بعد ایک مجرب عمل ہے، بشرطے کہ اسے صحیح نیت، درست طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ بے نیاز ہے، رزاق ہے، شافی ہے اور دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تسبیح گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک نورانی پل ہے، جس سے دعا براہ راست عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مانگا مقدر کرے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، اور نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔